کو یہ امید ہو کہ مزید پیسہ بنا سکتا ہوں، اس پیسے سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، وہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کھا پی کے کیا ہو جائے گا، ختم تو ہونا ہی ہے، تو چلو اس میں سے کچھ فلاں کو دے دو، بیوہ کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ دونوں میں کون سے پیسے سے محبت زیادہ ہوتی ہے؟ دوسرے والے سے، پہلے والے سے؟ بولو نا، پہلے والے سے، کیونکہ یہ پیسہ تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گا کھا پی کے، بزنس تو کرنا نہیں ہے، تو تھوڑا سا یار پڑوسی کو بھی دے دو یار، اس میں سے تھوڑا سا فلاں کو بھی دے دو، صحیح ہے نا؟ 4 پراٹھے کھانے تھے، 3 کھا لو، ایک کسی اور کو کھلا دو۔ ایک پیسہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو غنا کی امید تھی، یہ مجھے مالدار بنا دے گا، اور دوسری بات، ایک پیسہ وہ ہے جس میں آپ کو بتایا کہ خرچ کروں گا، انویسٹ کروں گا تو اور پیسے والا ہو جاؤں گا، انویسٹ نہیں کروں گا تو غریب نہیں ہوں گا، کم از کم اتنا ہی رہوں گا۔ ایک یہ پیسہ ہے۔ دوسرا پیسہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے انویسٹ کیا تو اور مالدار، نہیں کیا تو غریب۔ اس پیسے سے محبت تو اور زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا جو پیسہ اس کنڈیشن میں تمہارے پاس ہو کہ تأمل الغنا، تمہیں امید ہے کہ نہیں کیا تو اور پیسہ آ جائے گا، کر دیا تو اس سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی، فرمایا اس پیسے میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ نہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی، کیونکہ یہ جب روکڑا خرچ کرو گے تو دل سے پیسے کی محبت نکلے گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو صدقات و خیرات کی ترغیب دی ہے نا، اس ترغیب کا مقصد صرف غریبوں کو پیٹ بھرنا نہیں ہے، اس کا مقصد قرآن مجید نے ایک یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، سورہ آل عمران میں، اپنے دل سے پیسے کی محبت نکالنے کے لیے، ان کو بھی خوشخبری دے دیں اجر عظیم کی۔ تو پیسہ خرچ کرنے کا مقصد صرف دوسرے سے مدد نہیں ہوتی، بلکہ اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنا بھی ہوتا ہے۔ کیا کریں بھائی، کیسے سمجھائیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھیں، پتہ نہیں دیکھتے ہیں آپ لوگ اس ہفتے کتنے فنڈر بنتے ہیں، دیکھتے ہیں اب اس ہفتے آپ کی سخاوت۔ آواز میری صاف آ رہی ہے آپ لوگوں؟ اب دیکھتے ہیں کیا رپورٹیں آتی ہیں۔ آج جناب حاتم طائی خبر سے نکل کے کھڑا ہو گیا۔ مفتی صاحب کے بیان میں ایک صاحب آئے ہوئے تھے، 1 کروڑ کا چیک انہوں نے اپنے غریب بھائی کو دے دیا اور دکان بنا کے دے دی، چل یار تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ریڈی لگا رہا ہے، یہ طارق روڈ کی ایک دکان میں نے تیرے نام کی، جا کما۔ حاتم طائی خبر سے اٹھ کے آ جائے گا، کیا خیال ہے؟ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، امید ہے اس مفتی اس قسم کی رپورٹیں آنا، بولو بھائی، شروع ہو جائیں۔ 1 کروڑ زیادہ ہو گئی میرا خیال ہے، زیادہ ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خرچ کر کے پھر رونا نہ شروع کرتے ہیں، اگر رونے کا خطرہ ہے نا تو پھر نہ کریں۔ جتنا اللہ نے توکل دیا ہے اتنا کہ اللہ سے شکایت نہ ہو کہ اللہ ہم نے تو اتنا کیا اور تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، پھر یہ غلط ہے۔ وہ صدقہ جس کے بعد ندامت ہو، اس سے بہتر ہے کہ نہ کرتا، تاکہ ندامت نیکی کر کے، اگر ندامت ہو رہی ہے تو اس نیکی سے نیکی نہ کرنا زیادہ بہتر۔ لیکن میرے بھائی کچھ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرو تاکہ دل سے دنیا کی محبت نکلے۔ اور اللہ کا عجیب قانون ہے کہ جو کھلاتا ہے آمدن میں برکت بھی اسی کی ہوتی ہے، کتنا کھلاؤ گے نا غریب نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا صدقے نے کبھی کسی کے مال میں کمی نہیں کی ہے، کبھی ہوا ہی نہیں ایسا تاریخ میں کہ صدقہ کرنے سے غریب بن گیا ہو۔ آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ صدقہ کیا تو غریب نہیں بنوں گا، آپ نے تو اللہ کے لیے کرنا۔ تو دل سے میرے بھائی پیسے کی محبت کیا کرو، نکالو۔ اور جا کی محبت بھی ہر جگہ، جا کی ایک علامت پتہ ہے کیا؟ زیادہ بولنا۔ جو آدمی ہر محفل میں بولتا ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کو اپنی ٹانگ ہر جگہ اونچی کرنے کا شوق۔ اس لیے صوفیہ کرام کے ہاں اس کا بڑا اہتمام، خاموشی سکھائی جاتی تھی۔ جب تک لوگ آپ سے کچھ سننا نہیں چاہ رہے، آپ چپ کر کے محفل میں کیا کریں؟ بیٹھے۔ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، محفل لگی ہوئی ہوتی ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، درمیان میں ایک آدمی بار بار بولے جا رہا ہوتا ہے، وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بھی اس مجلس میں موجود۔ چپ کر کے بیٹھے رہو، جب بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے زیادہ بولنا، ہر محفل میں بولنا، بے وقت بولنا، کوئی آپ سے مشورہ لے نہیں رہا، بلا وجہ اس کو جا کے مشورہ دینا، یہ بھی حب جاہ کی علامت ہے۔ اس کی علامت ہے آپ کے دل میں بڑا بننے کا ہوس ہے۔ جب پوچھا جائے، دیکھو ہمارے یہاں نا ڈاکٹروں کا ایک گروپ ہے، یہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں نا، ہر فیلڈ میں ڈاکٹروں کا ایک پینل ہے، آپ نے کوئی مشورہ لینا ہے تو جو سینئر، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ سینئر کو بولنے دیتے ہیں، بھئی یہ سینئر ہے ان کو بولنے دو۔ اگر وہاں کوئی جونیئر پہلے بول رہا ہے سینئر سے پہلے، بے شک صحیح بول رہا ہو، اس کا مطلب اس کو بولو نا، شوق ہے۔ بھائی جب سب بیٹھے ہوئے ہیں تو سینئر کو پہلے بولنے دو نا، اس کی بات پہ کوئی اشکال ہوگا تو پھر آپ، یا آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ بھی۔ ہمارے ہاں علماء میں کیا ہوتا ہے، جب مجلس تحقیق ہوتی ہے نا علماء کی، تو ہم بالکل چپ بیٹھے ہوتے، ایک ایک گھنٹے کی مجلس میں ہم کیا ہوتے ہیں؟ چپ، بڑے بول رہے ہوتے ہیں،
बड़ा जब कहता है ना कि हाँ जी आप भी कुछ फरमाइए, कुछ आप भी लिख के लाए हैं, तो वो जब बोल कहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, जी ये लिखा है किताब में, फला किताब का ये हवाला। लेकिन जो अनाड़ी लोग हमने देखे हैं ना, जिनको तरबियत नहीं होती, वो क्या होता है कि बड़ा बैठा हुआ है और छोटा पहले बोल रहा और फिर बोलता भी नहीं, लड़ता है, फिर अपनी बात को क्या करता है, मनवाता है, ठोसता है। तो सही है ना, लड़ाई घरों में भी यही है। बाप बैठा हुआ है, बोल कौन रहा है, बेटा ज्यादा बोल रहा है, बाप चुप बैठा हुआ है। इसका मतलब बेटे को बाप बनने का शौक है। ये अल्लाह की तकदीर पर इसको एतराज है कि अल्लाह पहले मुझे पैदा होना था, मेरे अब्बा पहले पैदा क्यों हो गए। मजलिस लगी हुई है, माँ खामोश है, उसके बोले बगैर बेटी क्या कर रही है, बोलती चली आ रही है। इसका मतलब बेटी अल्लाह की तकदीर पे राजी नहीं है, वो अल्लाह से बज़बान हाल कह रही है, अल्लाह मुझे पहले पैदा होना चाहिए था, मेरी अम्मा को तूने मुझसे पहले पैदा क्यों किया। अरे खानदानी लोगों की अलामतें होती हैं ये। तो अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह हमारे दिल को जाह की मोहब्बत और पैसे की मोहब्बत से पाक करे। और इसका छोटा सा एक अमल भी बता देता हूं। सूफिया कराम ना खानकाहों में एक जिक्र करवाते हैं, उसका बड़ा फायदा होता है, लेकिन वो आप खुद से ना करें, किसी शेख से बाकायदा इस्लाही ताल्लुक कायम करके उससे सीखें। वो मैंने 27वीं रात को जो खत्म कुरान था ना, उसको भी बताया था। एक जिक्र बताया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। रात को बावजू होके किबला रुख आलती पालती मार के 4 जानो इंसान बैठे किबले की तरफ, और क्या करे, ला इलाहा में गर्दन को यहां लेकर गए। ला इलाहा में क्या किया, गर्दन को यहां, और ये तसव्वुर करने दिल से अल्लाह के अलावा सब कुछ निकल रहा है। बार बार जाएगा ना, अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, इतने हो गए, अब इस बिजनेस में और इजाफा हो तो क्या हो गए, डबल। तो दिल में क्या करना है, ला इलाहा, उस पैसे को अकाउंट से क्या करो, दिल के अकाउंट से निकालो। बोलो वो वहां है, ये दिल में नहीं होने चाहिए। ला इलाहा निकाल, हर चीज निकाली, कोई मुर्दार की मोहब्बत है, इश्क मजाजी है, वो भी। ला इलाहा के बाद क्या किया, इल्लल्लाह में गर्दन वापस लेकर आए और जोर से सिर पे इल्लल्लाह जरब मारी, एक चोट मारी, इल्लल्लाह जोर से ना, इल्लल्लाह। उसमें क्या है, सिर्फ कौन है, अल्लाह। इस जिक्र का बड़ा फायदा होता है। ये सुन्नत से साबित नहीं है, लिहाजा इसको सुन्नत समझना बिदअत है। ये सूफी कराम ने ना एक ट्रेनिंग करवाई है, एक प्रैक्टिस करवाई है बतौर इलाज के। तो इलाज के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। लेकिन खुद से ये काम ना करें, किसी से इस्लाही ताल्लुक है वो बताते हैं, तो इस जिक्र का बड़ा फायदा होता है कि रात को बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे हजरत तो बहुत ज्यादा किया करते थे, और फिर शेर भी पढ़ा करते थे के वी, वो क्या है, शेर भी जहन से निकल गया, वो क्या है भाई, वीरानी ये दिल, ना 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 ना, वीरानी ये दिल क्यों करना बने। उठकर पिछली रातों में कुछ तीर लगाए जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत के तीर जब दिल में लगाए जाते हैं तो दिल की वीरानी क्यों नहीं खत्म होगी भाई, उजड़ा हुआ दिल अल्लाह की मोहब्बत से आबाद हो जाएगा। तो ये फैसला करे, दिल से 2 मोहब्बतें क्या करनी है, निकालना। और कैसे निकलेगी, बोलो भाई, रोकड़ा निकाला, अकाउंट में देखे इतने पैसे पड़े हुए, खुश हो रहा है ना, 3 करोड़ आ गए, बहुत हो गए यार, 3 करोड़ आ गए, 50 करोड़ अगली दफा दोबारा आएंगे। चेक बनाया 1 करोड़ का, ज्यादा हो गया ना, बार बार उसका तस्करा, 3 करोड़ 2 करोड़ यार, 1 करोड़ का चेक बना। अब सोचना है किसको देने, ये हो यार, जान छोड़ा, कुछ नहीं होता, खत्म होने से कब्र में जाएंगे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे ना। ऐसे किया, ऐ ईमान वालो, अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, जो कुछ तुम कमाते हो उसमें से पाकीज़ा चीजें खर्च किया करो। तय्यिबात, देखें तय्यब का लफ्ज होता है मरगूब, पाकीज़ा, तो हलाल चीज को भी तय्यब कहा जाता है। वो चीज जो नफीस हो, जो जरा क्वालिटी वाइज अच्छी हो, उसको भी तय्यब कहा जाता है। तो यहाँ तय्यब से मुराद है जो क्वालिटी के लिहाज से अच्छी चीज हो, उसको तय्यब कहा जा रहा है। क्योंकि बाज लोग ये करते थे, आयत का शान नुज़ूल बताता है ना कि इससे क्या मुराद है। बाज लोग क्या करते थे, जब इस्लाम ने सदक़ात और खैरात की बहुत तरगीब दी, तो बाज लोग क्या करते थे, ज़कात में और उशर में और या वैसे सदक़े में जो सबसे घर में थकी हुई चीज पड़ी हुई होती थी ना, ये वैसी बेकार है, किसी के काम की नहीं है, तो वो लाके सदका कर दिया करते थे। इस पे कुरान की आयत नाजिल हुई, क्या ईमान वालो, जो कुछ तुम कमाते हो ना, कारोबार करते हो, उसमें से पाकीज़ा चीज यानी नफीस चीज खर्च किया करो। और वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और जो हम जमीन से तुम्हारे लिए पैदावार उगाते हैं उसमें से भी खर्च किया करो। तो जमीन की जो पैदावार है उसमें जो खर्च है वो उशर कहलाता है, और जो आप कमाते हैं, अर्निंग है तिजारत के जरिए, उसमें जो खर्च किया जाता है उसको ज़कात कहा जाता है। तो इस आयत में ज़कात का भी हुक्म दिया जा रहा है और इस आयत में उशर का भी हुक्म दिया जा रहा है। ज़कात के हकाम तो तफसील से मैं बता चुका हूँ, मेरे इस पे क्लिप हैं, उलमा भी बताते रहते हैं, वो मैं यहाँ जाऊंगा उसकी तफसील में तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो आप जो कुछ भी अर्निंग आपकी हो रही है उसमें से खर्च करना चाहिए। और बाज़ उलमा ये भी कहते हैं इसमें कोई स्पेसिफिक ज़कात या उशर का तस्करा नहीं है, बल्कि इसमें नफली सदका भी दाखिल है। यानी एक तरगीब दी जा रही है कि ईमान वालों, जो कुछ भी कमाते हो ना, चाहे तुम्हारी जॉब हो,
تمہاری سیلری ہو تو اللہ کی راہ میں بھی اس میں سے خرچ کیا کرو. ایک ترغیبی حکم ہے. اگر ہم اس سے زکوٰۃ مراد لیتے ہیں تو پھر واجب حکم ہے, اگر ہم زکوٰۃ مراد نہیں لیتے تو پھر ترغیبی حکم ہے. لیکن حکم کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ تم کما, یعنی خرچ کس میں سے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, یہ دو باتیں بتائی جا رہی ہیں. کس میں سے کرنا ہے؟ جو کچھ کما رہے ہو اس میں سے. اس لیے کہ شیطان یہ دل میں ڈال سکتا ہے کہ بھئی کچھ پیسے تو انسان کو غریبی میں مل جاتے ہیں, کہیں سے ہدیہ آ گیا, ابا کا انتقال ہوا تو وراثت مل گئی, تو اس میں سے خرچ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں خون پسینہ نہیں لگا ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا, اس میں سے تو کرنا ہے. جس مال پہ خون پسینہ لگا ہے نا, جو محنت سے کمایا ہے, چاہے جاب کے ذریعے چاہے بزنس کے ذریعے, اس میں سے بھی خرچ کرنا پڑے گا تم کو. یعنی اگر تم چاہتے ہو اللہ کی کامل رضا, اس میں سے بھی خرچ کرنا پڑے گا. اور جو زمین سے پیداوار اگتی ہے تو وہ ہم نے اگائی ہے, وہ تم نے نہیں اگائی ہے. مما اخرجنا لکم, جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہے اس میں سے بھی تمہیں خرچ کرنا چاہیے. اور اس میں یہ تو یہ بتا دیا کن چیزوں میں سے. دوسری بات یہ کرنا کیا ہے, پاکیزہ مال, وہ ایسا مال جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ 3 دن کا گھر میں سڑا ہوا کھانا جو خود اب کھانے کا دل نہیں چاہ رہا, تو آپ نے کہا چونکہ میں ہر مہینے میرا صدقے کا معمول ہے تو یہی والی دال اٹھا کے فقیر کو پکڑا دو. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کیا کرو. کیوں؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ, خبیث چیز جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی, تو اس مال میں سے اس خبیث کا ارادہ مت کیا کرو. خبیث کا ارادہ کہ بھئی میں زکوٰۃ میں, یہی جیسے جانوروں کی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اس میں جو سب سے مریل بکری تھی وہ آپ نے زکوٰۃ میں دے دی. آپ اللہ کے نام پہ جانور قربان کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے سڑیل اور مرا ہوا جانور جو ابھی کسی کام کا نہیں تھا وہ اٹھا کے آپ نے ذبح کر دیا. اسی طرح آپ جو ہے نا وہ اپنی بزنس میں سے یا اپنی جاب میں سے جو سیلری آ رہی ہے اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں خریدی, تو اب جو صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کے وہ کپڑے جو بالکل کسی کام کے نہیں ہیں, پھٹے پرانے کپڑے پیوند لگے ہوئے, وہ اٹھا کے آپ نے صدقہ کر دی. اور یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے ماشاءاللہ میں بھی اب صدقہ تو خیرات کرنے لگا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کیا کرو. تنفقون, یہ وہ مال ہے جس کو تم خرچ کر رہے ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, اگر کوئی اور تمہیں یہ مال دیتا تو تم خود اس کو وصول کبھی نہ کرتے, اللہ یہ کہ چشم پوشی سے کام لیتے. یعنی فقیر کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے لیے خوشی سے ایسے مال کو قبول نہیں کرو گے. ہاں اگنور کرتے ہوئے قبول کر لو تو ایک الگ بات ہے. خوشی سے تم یہ نہیں چاہو گے کہ مجھے کوئی ایسی چیز ہدیے میں دے یا صدقہ دے. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کسی دوسرے کے لیے پسند کرو. یہ اس آیت کی تفسیر ہے. اچھا, اس میں یہ خوب سمجھ لیں, یہ جو قرآن نے کہا ہے نا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ, کہ اس میں خبیث چیز کا ارادہ مت کرو, اس میں صاف بتا دیا کہ باقاعدہ بیکار چیز ارادہ کر کے صدقہ کرنا یہ بری بات ہے. اس میں 2 حالتیں مستثنی ہیں. 2 صورتوں میں خبیث چیز بھی صدقہ کی جا سکتی ہے. ایک صورت تو یہ کہ آپ کے پاس نفیس مال ہے ہی نہیں, آپ خود غریب ہیں, آپ کے پاس جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ ہے ہی لو کوالٹی کا, آپ خود غریب ہیں اور آپ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایسی مجبوری میں اگر آپ خبیث چیز بھی صدقہ کر دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے اور تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو صدقہ کر کے, تو کوئی بات نہیں, اسی میں سے اتنا سا ٹکڑا توڑ کے کسی غریب کو دے دے. اب وہ اتنا سا ٹکڑا کیا غریب کے کام آئے گا, لیکن تمہاری استطاعت اتنی ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو اگر کوئی کم تر چیز, لو کوالٹی کی چیز صدقہ کر رہا ہے اس لیے کہ ہائی کوالٹی کی چیز صدقہ کرنے کی اس بیچارے میں طاقت ہی نہیں ہے, تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو لوگ بھی صدقات و خیرات کرتے ہیں وہ معمول تو ان کا یہی ہوگا کہ ایک بہت لو کوالٹی کی چیز صدقہ نہ کیا کریں. لیکن اگر کوئی چیز گھر میں لو کوالٹی کی پڑی ہوئی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے, تو اب یہاں صدقہ کرنے کا مقصد اس کو ضائع کرنے سے بچانا ہے, تو بھی یہ جائز ہے. مثال کے طور پر کھانے ہی کی مثال لے لیں. آپ کی عادت ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کی, آپ اچھا کھانا کھلاتے ہیں, دیگے بنواتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں, پیٹ بھر کے غریب کھاتے ہیں. اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے. ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں آپ نے فریج کھول کے دیکھا تو یار 4 دن کی دال پڑی ہوئی ہے. تو اب آپ کا جو صدقے کا معمول چل رہا ہے وہ تو اچھا کھانا ہی کھلا رہے ہیں آپ, لیکن آپ نے کہا یار یہ دال کھانے میں تو آئے گی نہیں, یہ میں کچرے میں پھینکوں گا, اس سے بہتر نہیں کسی غریب کو دے دی جائے. تو ایسی صورت میں اگر آپ وہ کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ اس آیت میں داخل نہیں, اس میں آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کا مقصد جو اصل صدقات و خیرات آپ کر رہے ہیں وہ تو اچھی کوالٹی کی چیزیں ہی صدقہ کر رہے ہیں. یہ آپ اس لیے صدقہ کر رہے ہیں کہ اس میں صدقہ مقصد نہیں ہے, بلکہ اس میں مقصد ہے کسی چیز کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. صدقہ ایک ضمن میں ہو رہا ہے کہ ضائع ہونے سے نہیں کھائیں گے تو خراب ہو جائے گی یا کچرے میں پھینکنا پڑے گی, تو اس سے بہتر ہے بھائی کسی کے کام آ جائے. تو یہاں صدقہ مقصود نہیں ہوتا, بلکہ یہاں مقصد ہے اس چیز کو ضائع ہونے سے بچانا. اب پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی غریب کو صدقہ کر دیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے
اللہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا، لیکن علماء کہتے ہیں آپ کو بینک سے جو سود ملا ہے اب وہ پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ کسی غریب کو دے دیں۔ یہاں بھی صدقہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں ہے اس حرام سے جان چھڑانا۔ تو اب حرام سے جان چھڑانے کے لیے کچرے میں پھینکیں گے، ضائع ہوگا، تو بہتر ہے کسی کے کام آ جائے، لیکن اس میں ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی، وہ خالص حرام ہے۔ یہاں ثواب کی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، میں نے کہا کہ کچرے میں پھینکنے سے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیا جائے، وہ کھا لے گا، تو یہاں ثواب بھی ملے گا آپ کو۔ یہ اس آیت میں داخل نہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ یہ جو قرآن نے کہا پاکیزہ چیزیں اور بالکل لو کوالٹی کا مال نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، تو اعلیٰ میں درمیانی کوالٹی بھی شامل ہے۔ اس میں پوری امت کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ میں، قربانی میں اور ان تمام چیزوں میں درمیانی درجے کی چیز اگر دے گا نا کوئی، تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی طیبات میں داخل ہے۔ یعنی اس سے بہت اعلیٰ کوالٹی مراد نہیں ہے، بہت اعلیٰ چیز دے گا تو اور اچھی بات ہے، لیکن بس ادنا نہ دے۔ ادنا سے مراد یہ کہ وہ چیز جو معاشرے میں گھٹیا سمجھی جاتی ہے، جس کو قرآن نے بتایا کہ کوئی تمہیں دے تو تم قبول نہ کرو اس کو، ایسی چیز نہ دو، تو درمیانے درجے کی۔ تبھی فقہاء نے بیان کیا ہے نا کہ قربانی کے جانوروں کی جو شرطیں فقہاء نے بیان کی ہیں کہ اللہ کے نام پہ جب جانور قربان کریں تو اتنا بوڑھا نہ ہو کہ وہ چلا ہی نہ جا رہا اس سے، اور کان کٹا ہوا نہ ہو اس کا، اور دم نہ کٹی ہوئی ہو، اور بیماری نہ لگی ہوئی ہو کہ چل ہی نہ سکتا ہو، اندھا نہ ہو۔ تو یہ سب اسی آیت کی روشنی میں فقہاء نے شرطیں بیان کی ہیں کہ درمیانے درجے کا جانور ہونا چاہیے، یعنی عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ ورنہ لوگ کیا کرتے، جتنے لگڑے لولے اندھے جانور ہیں سارے قربان کر دیتے، بقرعید کی قربانی بھی ہو جاتی اور جانور بھی ٹھکانے لگ جاتے، تو وہ ایک ٹینشن ختم کرنے کے لیے قربانی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس لیے منع کر دیا فقہاء نے کہ جانور جو ہے درمیانے درجے کا ہوگا، اس میں یہ عیب نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ میں بھی فقہاء بیان کرتے کہ اگر جانوروں کی زکوٰۃ نکالنی ہے، کسی کے پاس بکریاں ہیں تو بکری زکوٰۃ میں دینی ہے تو درمیانی درجے کی، ایسا بھی نہ ہو کہ سب سے کم تر درجے کی جو بکری تھی وہ آپ نے زکوٰۃ میں دے دی۔ اونٹ کا نصاب بھی ایسا ہی ہے، گائے کا نصاب بھی ایسا ہی ہے۔ اور آج کل تو جو شہروں میں جو تاجر لوگ ہیں وہ جب پیسے سے زکوٰۃ دیں گے تو یہ ساری ٹینشن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہماری نظر میں افضل طریقہ یہی ہے کہ زکوٰۃ پیسوں یعنی کرنسی میں دی جائے۔ کرنسی میں پھر فقیر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ خرید لے اسے، کیونکہ کرنسی کی ویلیو کم نہیں ہوتی، یعنی اگر 10 روپے ہیں تو اس کا مطلب 10 روپے ہے، جبکہ چیزیں جو ہے نا ان کی ایک چیز 10 کی بھی ہو سکتی ہے، 100 کی بھی ہو سکتی ہے، 5 کی بھی ہو سکتی ہے۔ گھٹیا کوالٹی کی ہوگی وہی 5 کی ہے، وہی چیز اچھی کوالٹی میں 100 روپے کی ہوگی۔ تو جب کرنسی ہے نا وہ تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ قیمت کی ہے یا کم قیمت کی، اس لیے اگر کرنسی کی صورت میں آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں تو یہ سب سے افضل ہے۔ اور اگر کرنسی کے علاوہ آپ صدقہ کرنا چاہیں تو عام حالات میں بہتر تو یہ کہ سب سے اعلیٰ کوالٹی دیا کریں، نہیں تو درمیانی کوالٹی کی چیزوں کو صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ غنی حمید، جان لو کہ اللہ غنی اور حمید ہے۔ اللہ مستغنی ہے، جو مالدار، یعنی جب جو مالدار ہوتا ہے نا اس کو اچھی کوالٹی کی چیز دی جاتی ہے، ٹرخانے والا کام نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ بھی غنی ہے، جب ہمیں کچھ دے رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہم فقیر اور محتاج ہیں۔ تو گویا اللہ نے بتا دیا کہ تم جو فقیروں کو دے رہے ہو نا تو اصل میں یہ فقیروں کو نہیں دے رہے، تم اصل میں اللہ کو دے رہے ہو۔ حمید قابل تعریف ہے، تو جو قابل تعریف ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اسی حساب سے دیا جاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ تعالیٰ چونکہ ہماری نفسیات سے واقف ہیں، اب ہم نے تو سوچا ہوا تھا جتنے پرانے کپڑے جو جہیز کے ہماری والدہ کو ملے تھے 50 سال پہلے، ہم صدقے کا ثواب حاصل کریں گے وہ کپڑے صدقہ کر کے، اور پھر پورے سال ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، صدقہ بھی ہو گیا، تسلی بھی ہو گئی، اور قرآن کی آیتوں پر بھی عمل ہو گیا۔ اور وہ جو دادی اماں کو جہیز میں پیٹی ملی تھی جس کے تالے بھی پرانے زمانے کے ہیں، اس میں 2-4 نایاب چیزیں نکلی ہیں، وہ بھی صدقہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی اچھی کوالٹی کی چیزیں صدقہ کیا کرو، تو فوراً شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے، اس سے تو تم غریب ہو جاؤ گے، اس سے تو تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، اس سے تو یہ ہو جائے گا، اس سے تو وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے، وہ تمہیں پکا وعدہ کر رہا ہے کہ دیکھو، یعنی وعدے کا مطلب ایسی امیدیں دلاتا ہے جو یقینی ہوتی ہیں، تمہیں لگے گا کہ یقینی ہے، یعنی امیدیں دلائے گا۔ امید سے مراد یہ کہ تمہیں بتائے گا کہ فیوچر میں تم فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے اگر تم نے صدقہ کیا، اور ایسے کرے گا جیسے پکے وعدے کر رہا ہے کہ دیکھنا ہوگا ہی ہے، ایسے تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا۔ گویا پکا وعدہ کرنے والا آدمی جیسے وسوسے ڈالتا ہے نا، کہتا ہے تم نے یہ کیا تو دیکھنا ایسا ہو جائے گا، پھر نہیں کہنا کہ یہ کیوں ہو گیا۔ تو شیطان ایسے تمہارے دل میں خیالات ڈالے گا اور تمہیں یقین دلائے گا بھائی تم نے صدقات و خیرات کی اور اچھی کوالٹی کی چیزیں صدقے میں دینا شروع کر دی نا
تو تمہارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان ان چیزوں کے تم سے پکے وعدے کرے گا اور تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، ڈرائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور اس بیس پر تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا۔ فحشاء اصل میں تو بے حیائی کو کہا جاتا ہے، بےہودہ کام، لیکن یہاں کنجوسی کو بے حیائی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ بات سخاوت کی چل رہی ہے نا، تو یہاں فحشاء کا مطلب وہ بے حیائی نہیں ہے جس کو عرف میں بے حیائی کہا جاتا ہے، بلکہ یہاں بے حیائی سے مراد ہے کنجوسی۔ تو کنجوسی کو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ بے حیائی کا برا ہونا سب کی سمجھ میں آتا ہے۔ کنجوسی کو ہر آدمی برا نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو کفایت شعاری، قناعت پسندی اور فیوچر کی پلاننگ، ان خوشنما نعروں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں کنجوسی جیسی بے حیائی کا حکم دے گا، تو یہ گویا کہ یہ بھی بے حیائی کی طرح ہے، جیسے بے حیائی کو ہر سلیم الطبع آدمی نفرت کرتا ہے بے حیائی سے، تو ایسے ہی کنجوسی بھی اللہ کی نظر میں بے حیائی جیسی ہے، یہ بھی ہر سلیم الطبع آدمی کو اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو شیطان تم سے فقر و فاقہ کے وعدے کر کر تم کو بے حیائی کے حکم دے گا۔ واللہ یعیدکم مغفرہ، لیکن اللہ تم سے مغفرت کے وعدے کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کرے گا صدقوں کے بدلے میں، منہ اپنی طرف سے، وہ فضل اور فضل کے وعدے بھی کرتا ہے۔ فضل کا مطلب کرو اللہ کی راہ میں خرچ، اللہ تم پر اور فضل کرے گا، کیونکہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، کشادگی والا ہے، بڑھانے والا ہے، علیم جانتا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ تم جب صدقے کرو گے تو اللہ جانتا ہے تمہاری نیکیوں کو، تو وہ غافل تھوڑی بیٹھا ہے، لہذا ریٹرن کرے گا، وہ لوٹائے گا، وہ تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اگر آپ کی آمدن بہت تھوڑی ہے اور آپ کے گھر کے واجب خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے، آپ کی آمدن پہلے ہی کم ہے اور گھر میں بیوی بچوں کا جو ضروری خرچہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پھر بھی ساری رقم اٹھا کے صدقہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈرائے گا۔ تو یاد رکھیں یہاں یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ کبھی ایک آیت کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، قرآن کے دوسرے احکام اور احادیث سامنے رکھی جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد وہ صدقات و خیرات ہیں جو گھر کے واجب خرچے نکالنے کے بعد آپ کریں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خرچ کرو تو ابدأ بمن تعول، سب سے پہلے ان پہ خرچ کرو جو تمہارے اہل و عیال ہیں، ان کی بنیادی ضرورتیں آپ کو بہرحال پوری کرنی ہے، پھر جو بچے گا وہ صدقہ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر غالب گمان آپ کو یہ ہے کہ بھائی میں نے اگر پہلی تاریخ کو تنخواہ آئی اور ساری مدرسے میں یا مسجد میں یا فلاں غریب کو کھلا دیا تو میں فقیر ہو جاؤں گا، پورے مہینے نہ گیس کا بل دینے کے پیسے بچیں گے، نہ بچوں کی تعلیم کے، نہ کچھ بھی نہیں بچے گا، تو پھر آپ کے لیے خرچ کرنا حرام ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ کیا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ اپنے ہاتھ کو گردنوں سے باندھو، بالکل ایسے کنجوس بھی نہ بن جاؤ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ایسے پھینکنا بھی نہ شروع کر دو کہ تمہاری جیب میں کچھ بچے ہی نہیں اپنے واجب حقوق ادا کرنے کے لیے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانی راستہ اختیار کرو۔ درمیانی راستہ کیا ہے کہ اپنے اور گھر کے جو بنیادی اور بیسک ضرورتیں ہیں وہ بہرحال پوری کرنی ہے، اس کے بعد جو اضافی ہوگا وہ اللہ کی راہ میں جس کا جتنا حوصلہ ہے وہ اس حساب سے خرچ کرے۔ تو ایسے موقع پہ بھی شیطان پھر فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، تو پھر ایسے موقع پہ اللہ کہہ رہے ہیں شیطان سے مت ڈرو، بلکہ اس خرچ کرنے سے اللہ تمہارے مال میں اور برکت دے گا۔ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم جو ہے نا واجب خرچے تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد تو بھی عیاشیوں میں سارا پیسہ لگ رہا ہے، خرچ تو کرنے کی توفیق ہم لوگوں کو نہیں ملتی ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ انویسٹمنٹ میں لگے رہتے ہیں اور شیطان ڈراتا رہتا ہے، بھائی یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، کل روپیہ بچائیے، کل کام آئے گا، لکھا ہوتا ہے نا بینکوں کے باہر، تو بس بچاؤ 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 اسی فکر میں لگے ہوئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، اللہ دے گا تمہیں انشاءاللہ۔ واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے، یعنی اللہ سے فقر و فاقہ کا خوف مت کرو۔ اسی کو حدیث میں فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حالانکہ وہ تو غریب تھے، فرمایا بلال خرچ کر اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر، لیکن یہ اس تفصیل کے مطابق ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ حکمت عطا کرتا ہے، یعنی